الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. في الدنيا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے. کاش وہ سمجھتے، کاش وہ سمجھتے. لو کانوا یعلمون. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیل اور تماشا قرار دیا ہے. مختصر زندگی ہے. رب العالمین نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور اس دنیا کی زندگی کی فانی ہونے کو مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے. کبھی اس طرح تعبیر کی ہماری زندگی سے جیسا کہ ایک فصل ہے. ہمارے ہاں گندم کے کاشت کی جاتی ہے تو گندم کاشت کرنے کے بعد یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے. ایک دو مہینے گزرنے کے بعد، ایک مہینہ دو مہینے گزرنے کے بعد زردی شروع ہو جاتی ہے. پیر خشک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو کاشتکار وہ کاٹتے ہیں اور اس کا کیا ہوتے ہیں. اور یہ زمین ایسی صاف ستھری ہوتی ہے، کوئی چیز تھی ہی نہیں یہاں. یہ جو دنیا کی زندگی ہماری بھی اسی طرح زندگی. ایک مرحلہ ہمارا وہ ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس کے بعد پھر انسان نطفہ بن جاتی. یہ تو اس کی حقیقت ہے، تو اس کے اتنی تو اس کی حیثیت ہے. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ جتنا بنایا ہے رب نے بنایا ہے، جو خوبیاں رکھی ہے انہوں نے رکھی. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو نطفہ ہوتا ہے. پھر جب ماں کے رحم میں چلے جاتا ہے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک خون کا لتڑا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ روح عطا کرتے ہیں اور انسان بن جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور کچھ
وقت جوانی کی گزارنے کے بعد پھر بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے، پھر داڑھی سفید ہونا شروع ہو جاتی، پھر جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کی دی ہوئی قوت ہے اس میں ضعف آنا شروع ہوتے، جیسے کہ فصل پہ زردی شروع ہو جاتی، اور تھوڑے عرصے بعد بس پھر اپنے جو حقیقی گھر ہے قبر کی طرف چلے جاتے، اور پھر نئے فصلیں آتی، پھر نئے لوگ آتے۔ ہمارے سامنے ہمارے بچے کیا ہو گئے، بڑے ہو گئے، نئے فصل آ جاتے، بس یہ ایک کروان چلی جاتی ہے، دوسری کروان آتی ہے، تیسری کروان ہے، بس یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور جو بھی کروان ہوتی ہے شیطان اس کو سمجھاتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے تو ہمیشہ رہنا، آپ نے تو ہمیشہ رہنا۔ رب العالمین سمجھاتے ہیں کہ اس خوش فہمی سے نکل آئے، اس شیطان کے دھوکے سے نکل آئے، بہت عارضی زندگی ہے، اس کی کوئی ایک کھیل اور تماشے کی طرح ہے، اسی طرح ہی گزر جاتا ہے جیسے کہ کھیل تماشا۔ اس دنیا کے کسی چیز کو بقا نہیں، عزت ہے وہ بھی باقی نہیں، مال و دولت ہے، منصب ہے، شہرت ہے، جتنے بھی چیز، کتنے بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے دنیا سے، آج اس کے نام و نشان نہیں۔ اگر کسی کے نام ہے تو اس نام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے اس کے تمام تعلقات کٹ جاتے۔ بہت بڑے نام کا آدمی ہوتا ہے، بہت بڑے منصب کا آدمی ہوتا ہے، مال جائیداد بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، راحت عزت کی اسباب بھی پاس ہوتے ہیں، سب کچھ ساتھ ہوتا ہے، پوری دنیا کی بادشاہ ہے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، تمام دنیا کے تعلقات ختم، نہ اس کے بیٹے بیٹے رہے، نہ اس کی اولاد رہی، دولت رہی، نہ اس کی منصب رہی، نہ اس کی شان و شوکت، نہ اس کے رعب و دبدبہ، نہ اس کی حیثیت، اور سب اس چکر میں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی قبر میں دفن کر، بس اتنی حیثیت ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی حقیقت یہ ہے کہ ایک کھیل اور تماشا ہے، اور چند روز کی زندگی، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تو اس وجہ سے یہ جس درجے عارضی ہے اور مختصر ہے، اس درجے یہ بے انتہا اہم بھی ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ اس دنیا پر ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے کچھ کمایا، کچھ کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر آخرت کے لیے، قبر کے لیے کچھ توشہ جمع نہیں کیا تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے پھر تو بہت ناکامی۔ تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایک ایک لمحے سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے، ایک لمحے کے لیے کوئی اللہ کے نام لے، سبحان اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، کسی کو خیر پہنچائے، کوئی خیر کے کام کرے، کسی کے کام آئے، کسی کی خدمت کرے، کوئی صدقہ جاریہ کے کام کرے، کوئی بھی خیر کے کام کرے، کوئی بھی دین کی بات کرے، کوئی بھی، تو سب کیا ہے، یہ ایسے ہے کہ وہ انسان کے لیے آخرت کا توشہ ہے۔ باقی جتنی بھی اس دنیا کی چیزیں ہیں وہ سب اس سے پھر تعلق ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں دنیا کے بارے میں ایک تو حیاتی دنیا ہے، دنیا کی زندگی، یہ تو مختصر سی زندگی ہے، اس کے بارے میں تو مختلف مثالوں سے سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لہو و لعب اور کھیل تماشا مختصر ہے، اور مختلف امثلہ بتائے۔ ایک دنیا سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ارشادات ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ دنیا جو ہے اس کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا، ہر گناہ، ہر
برائی کی جڑ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں انسان جتنی بھی خطا کرتے ہیں، اگر حسد کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، یا جتنی بھی یا ظلم ہے یا حق تلفیہ ہے، جتنی بھی جرائم کی شکل ہے اور قسمیں ہے، تو اگر بنیاد میں دیکھی جائے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی وجہ سے یہ گناہ اور خطا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے حب دنیا رأس کل خطیہ، یہ اس کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ ابن حجر رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو جو مرسلن ہے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے کہ حسن ہے، اور حسن بصری نے نقل کیا اس کو، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہر خطا کی جڑ کر، اسی طرح بہت ساری دنیا کی مذمت ہے کہ دنیا یہ کیا ہے؟ ایک جیفا ہے، ایک کیا ہے؟ جیفا ہے، مردار ہے، اور اس کو تلاش کرنے والے کیا ہے؟ کلاب ہے۔ تو مختلف قسم کی کچھ تعبیرات ہیں قرآن مجید میں، دنیا کے لیے مختلف قسم کے تعبیرات آئے، حیاتی دنیا نہیں، دنیا اس کے بارے میں کبھی آئے ہے ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ تو حب الخیر اس کو کہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دنیا سے اور دنیا کے جو مال متاع ہے اس سے تعبیر کرتے ہیں فضل اللہ۔ جمعہ کی نماز کے فراغت کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اسی طرح مختلف قسم کے تعبیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، ایک طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نعمتوں سے تعبیر کرتے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اسی دنیا کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نعمتیں قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ تو یہ دنیا ہے کیا؟ یعنی کبھی تو اس کو فضل کہا جاتا ہے، کبھی تو اس کو خیر کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کو جیفا کہا جاتا ہے، کبھی اس کو راس کل خطیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ تو دنیا جو مضموم ہے اور جو راس کل خطیہ ہے، وہ دنیا کی وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس سے کیا ہو، اس سے انسان کو غافل کرے، اس میں رکاوٹ بنے، اس میں سستی پیدا کرے۔ ہر وہ چیز، والد صاحب کی ایک وہ ہے قول یہاں لکھی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو کیا ہو، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کی اس میں رکاوٹ بنے یا اس میں اس کی وجہ سے سستی کرے، اس کی وجہ سے غفلت کرے، وہ دنیا ہے۔ وہ جو بھی چیز ہے تو وہ دنیا ہے۔ دنیا کی یہ جو درجہ بندی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے، اور اگر کوئی پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے۔ اگر میں واز کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا ہوں؟ یہ دیندار ہے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو اس کو ایسے زبردست قسم کے لوگ قرار دیے کہ جو اس کی تجارت اس کی اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ دیکھیں، اور التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو التاجر الصدوق کا تو یہ مرتبہ ہے، اور ہم کہتے ہیں دنیا دار۔
اور جو لوگ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار اسفارا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دیکھیں علماء بہتر جانتی کیونکہ ہمارا اپنا حساب کتاب ہے کچھ. تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ جو واعظ کرنے والا ہے وہ دیندار ہے اور جو دنیا کے کاروبار کرتے ہیں وہ کیا ہے. یہ تقسیمات ہمارے ہیں، یہ نہ قرآن کی تقسیم ہے نہ حدیث کی تقسیم، یہ ہمارے اپنے اصطلاحات. اگر مجھے اپنا واعظ وہ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ دنیا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا. میں جتنا شاندار پیر بن کے بات کروں، جتنا شاندار مولوی بن کے بات کروں اور صوفی کیا حلیہ اپنا کے میں بات کروں آپ کے سامنے اور بڑے شیرین انداز سے بات کروں، لیکن میرا دل جو ہے اس کے جو اپنے رب کی طرف نہیں ہے تو دنیا ہے. پھر کیا ہے؟ دنیا. ہاں اگر واعظ بھی کروں اللہ کے لیے بھی کروں تو پھر تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت بھی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے بھی ہے، پھر تو بہت سارے خیر و برکات ہے اس. تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ ہمارے تقسیمات ہیں. یہ کیا ہے؟ بس اس کو ہم دیکھیں کہ دین کے جس شعبے میں بھی ہے رب العالمین کی کیا احکام متوجہ ہے، کیا احکام متوجہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کسی حکم سے ہمیں غافل نہ کرے. اولاد کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو، بیوی کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو، کاروبار کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو، مدرسے کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو. اور یہ جو مشیخیت کے جو منصب ہے اس کی وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے تو بہت یہ تو بڑا فتنہ ہوتا ہے انسان کے لیے. والد صاحب بہت زوردار قسم کی کلاس لیتے تھے پیروں کی اولاد جو پیروں کے اولاد ہوتے تھے، جو صاحبزادگان ہوتے تھے، اس کی زبردست قسم کی کلاس لیتے تھے. تو یہ چیز سب کیا ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دور کرتے انسان، یہی چیز فتنہ ہو جاتی ہے. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں. یہ تو کبھی ایسا خناس دل میں آ جاتے ہیں، اللہ بچائے کینسر کی طرح ہو جاتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس وجہ سے بڑی کل وقتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جو رب سے غافل کرے، اس کے حکم سے غافل کرے، وہ دنیا ہے. بس وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. باقی تقسیمات ہمارے ہیں. باقی تقسیمات کیا ہے؟ وہ ہمارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طاعات ہے اس پر پابند بنائے اور جو گناہ کے کام ہے اس سے روکے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہی سمجھدار. ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے جو تیز ہے ہم کہتے ہیں یہ سمجھدار ہے، اپنے مفادات کے حصول کے بارے میں تیز ترار ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سمجھدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے. سمجھ کی بات تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کے بارے میں سمجھدار. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.